اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز حشر بندے کو اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک وہ یہ نہ بتا دے کہ اس نے اپنا وقت کہاں کس حال میں کیا کرتے گزارا۔ اگر آپ کسی بیہودہ شعر کو لائک کرتے ہیں تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، اگر آپ کسی بیہودہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ کا تصور، اور اگر آپ زندگی کو انجوائے ہی کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ہر دور میں گمراہی رہی ہے اور گمراہی کا سبب ہی مسلمانوں کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، تم وہ امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کھڑی کی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہمارا کام ہے دین میں سمجھ پیدا کریں اور دین کو آگے پھیلائیں۔ فیس بک، یوٹیوب یا ٹی وی سکرین سے دین کی سمجھ پیدا نہیں ہو سکتی۔ دین کی سمجھ صرف مطالعہ کتب سے ہی ہاتھ آئے گی۔ انٹرنیٹ پر دنیا جہاں کے علوم کے متعلق کتب موجود ہیں، ان کو پڑھیں اور ان سے دین و تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں آج کے معاشی، معاشرتی، سیاسی نظام کیوں دنیا کے مسائل حل نہیں کر پا رہے اور کمی کہاں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا کی حکومتیں مل کر اپنی عوام کے خلاف سازش میں شریک ہیں۔ اگر آپ نے فیس بک چلانی ہی ہے تو اپنی بڑائی مقصود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے ساری دنیا کی بھلائی کا خیال رکھیں۔ اگر فیس بک پر کچھ لکھنا ہے تو قرآن و سنت کے آئینے میں لکھیں۔ بیہودہ شاعری آپ کے لیے جنت نہیں، دوزخ کی راہ آسان کرے گی۔ اگر معاشرہ دجالی زندہ ہو چکا ہے اور بیہودہ شاعری پر واہ واہ ملتی ہے تو فیس بک کے لائک اور کمنٹ کا اندراج دائیں کندھے والا فرشتہ نہ کرے گا، بلکہ بیہودہ شاعری پر آنے والا ایک ایک کمنٹ اور لائک بائیں کندھے والا فرشتہ نوٹ کرے گا، جس سے معلوم ہوگا آپ نے کتنے لوگوں کو بیہودگی کی داد دینے پر مجبور کیا اور کتنے لوگ آپ سے متاثر ہو کر بیہودگی کا شکار بنے۔ وقت کا بہترین استعمال اللہ کے دین کو سیکھنا اور پھر اس علم کو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے اور اسے آگے پھیلائے۔